السلام علیکم K4 ویلکم ٹو آر لیکچر نمبر 2 آف اسلامیات، یعنی اسلامیات کے دوسرے لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ K4 ایمانیات و عبادات میں عبادات کا چیپٹر ہے روزہ، صوم، جس کی آج ہم نے پڑھائی، وضاحت اور اس کی مکمل مشق کرنی ہے۔ K4 عبادات میں ہمارا لیسن نمبر 1 ہے روزہ، جبکہ ہمارا یہ لیسن نمبر 2 ہے جو ہم نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے۔ اس کی آج ہم نے پڑھائی اور وضاحت کرنی ہے۔ K4 اس لیسن کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ روزے کا اصل میں معنی اور مفہوم کیا ہے، اور ہمیں پتہ چل سکے کہ روزے کے حقیقی مقاصد کیا ہیں اور اس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل سکے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور قرآن مجید میں اس کے کیا احکام دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ترغیب ہمیں حاصل ہو سکے، اور رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت بھی جان سکیں کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے اور شب قدر کیوں اہمیت رکھتی ہے۔ K4 اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ روزے کا معنی اور مفہوم ہے، عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک اس چیپٹر کا ہے روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن اور ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے برے کاموں سے بچ جائے۔ قرآن مجید کی روح سے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، البتہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کا کھانا کھانا اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لینا دین کی تعلیم ہے۔ روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے روزے کے فوائد، یعنی ہم یہ جان سکیں گے کہ روزے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ نمبر 1 ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ نمبر 3، روزہ بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، رمضان المبارک کا مہینہ معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ نیکسٹ، رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔
اور وصال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اس طرح ان دونوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور وصال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اس طرح ان دونوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، سحری اور افطاری بنانے میں گھر والوں کی مدد کریں اور رمضان المبارک میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ K4 ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اپنی نوٹ بکس کو اوپن کرنا ہے، کاپیز کو اوپن کریں، رائٹ سائڈ پہ مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ اپنی کاپی کو اسی طرح سے ریڈی کرنا ہے جیسے ہم اپنی کلاس میں کرتے ہیں۔ آپ نے رائٹ سائڈ پر ڈیٹ مینشن کرنی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ڈے کا نیم جس دن آپ کام کر رہے ہیں وہ مینشن کرنا ہے۔ درمیان میں آپ نے جماعت کا کام لکھنا ہے۔ سب سے پہلا آپ کا سوال ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف آپشن ہے، عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں الف صوم، صلات، زکوٰۃ یا امات، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے الف صوم۔ الف کو دائرہ لگائیں۔ بے ہے، رمضان کے روزے مسلمانوں پر ہیں مستحب، سنت، فرض یا واجب؟ فرض ہیں۔ آپشن بے پر دائرہ لگائیں۔ روزہ فرض ہونے کی شرط ہے مالدار ہونا، طاقتور ہونا، بالغ ہونا، عالم ہونا۔ بالغ ہونا۔ آپشن بے کو سرکل کریں۔ حدیث کے مطابق رمضان المبارک میں آدمی کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے 10 سے 700 گنا، 20 سے 900 گنا، 10 سے 800 گنا، 10 سے 1000 گنا۔ تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن الف ہے 10 سے 700 گنا۔ لاسٹ MCQ ہے آپ کا، قرآن مجید کی روح سے روزے کا مقصد ہے تقوی، سچائی، اخلاص یا دیانتداری؟ آپ کا آنسر ہے تقوی۔ آپشن الف کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ K4 ہمارا نیکسٹ سوال ہے، مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شریعت کی اصطلاح میں روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، شریعت کی اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ ہے، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ K4 ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے، تفصیل سے سوالات کے جواب دیں۔ سوال ہے آپ کا، اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب ہے، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اعتکاف۔ ہیڈنگ دے کر نیکسٹ لائن میں 3 فنگرز کا ڈسٹینس دے کے رائٹ کرنا ہے، رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں پر یہ سینٹنس ختم ہونے کے بعد نیکسٹ لائن میں آپ نے شب قدر کی ہیڈنگ دینی ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے دی ہے۔ پھر 3 فنگر کا ڈسٹینس دے کے آپ نے رائٹ کرنا ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے، یہ رات ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے
آخری 5 تک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ K4 آج ہمارا لیکچر روز میں ہم نے روزہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہمارا چیپٹر تھا روزہ، ایمانیات و عبادات کا دوسرا چیپٹر ہے۔ آج ہم نے اس کی پڑھائی، وضاحت اور مکمل مشق کی ہے۔ K4 ہم نے اس کی مشق میں MCQs، شارٹ کوسچنس یعنی مختصر سوالات کے جوابات دیں اور ایک تفصیل سے سوال کا جواب دیا ہے۔ K4 اپنی نیٹ کاپیز پر آپ نے نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے، بالکل اسی پیٹرن کے اکارڈنگ جس طرح ہم اپنی کلاس روم میں کام کرتے ہیں۔ K4 امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو K4، اللہ حافظ۔